حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران عبداللہ ابن سبا مدینہ کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آیا، جس نے چند عقیدوں کی اشاعت شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہا۔ اس نے کہا ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی حضرت علی ہیں، لہٰذا خلیفہ اول تو حضرت علی ہیں، نہ کہ ابو بکر، عمر، عثمان۔ پھر اس نے قبائلی عصبیت کو بھڑکایا۔ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بنو ہاشم سے تھے، تو لہٰذا خلافت بھی بنو ہاشم کی ہونی چاہیے، اور حضرت عثمان بن امیہ سے تھے، اور لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف بھڑکایا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد وہ گروہ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا وہ حضرت علی کے ساتھ ہو گئے اور حضرت علی کو خلیفہ بننے کا کہا، تو حضرت علی کو مجبوراً خلیفہ بننا پڑا۔ حضرت زبیر سے کہا گیا کہ وہ خلیفہ بنے، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے بھی خلیفہ بننے سے انکار کر دیا۔ لہذا عشرہ مبشرہ میں سے صرف حضرت علی ہی بچے، تو حضرت علی نے تسلیم کر لیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں آئے تو خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی کی وجہ سے 1 لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں کا نشانہ بن کے شہید ہو گئے۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک عجیب ترین باب ہے۔ 5.5 سال یہ خانہ جنگی ایسے ہی چلتی رہی۔ 4.5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے، اور 6 ماہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے۔ اس کی وجہ سے اسلام میں جو توسیع ہو رہی تھی وہ رک گئی۔ اس کی بڑی وجہ مسلمانوں کا آپس میں دست و گریباں ہونا اور ایک دوسرے کو قتل کرنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے پہلے مسلمانوں کا مرکز مدینہ منورہ تھا، وہیں جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفین تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کوفہ کو مرکز بنایا گیا، اور وہ لوگ جو حضرت عثمان کے قتل میں ملوث تھے ان کا مرکز بھی کوفہ تھا۔ جب جنگ جمل ہو رہی تھی تب حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین لشکر لے کر آئے اور مطالبہ کیا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمادہ ہو گئے، فرمانے لگے، ٹھیک ہے، میں قاتلان عثمان کو گرفتار کر کے سزا دوں گا۔ عین اسی وقت کوفہ کی ایک مسجد میں 10,000 بندوں کا ایک گروہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے، ہم سب قاتلان عثمان ہیں، لو ہم سے بدلہ کیسے لیتے ہو؟ اور انہوں نے جنگ چھیڑ دی، اور جب جنگ شروع ہوئی تو ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 2 عشرہ مبشرہ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ بھی شامل تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے دعوے دار تو نہیں تھے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دعویٰ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو، یا خود سزا دو یا ہمارے حوالے کرو۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تھے اور حضرت عثمان بھی اسی قبیلے سے تھے، اس لیے وہ قصاص چاہتے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالبہ کیا کہ پہلے تم میری بیعت کرو، مجھے مضبوط کرو تاکہ میں ان سے بدلہ لے سکوں۔ لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ اگر میں نے بیعت کر لی تو یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچنے سے پہلے میری گردن اڑا دیں گے، کیونکہ سبائیوں کے گروہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے یہ جنگ چلتی رہی، اور اسی گروہ میں سے ایک گروہ جسے خارجی کہتے ہیں، اس گروہ میں سے ابن ملجم نامی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد ہم آپ کے بیٹے حسن کو خلیفہ بنا لیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تمہارا مسئلہ ہے، مشورہ کر کے جو طے ہوگا ویسے کر لو، میں نہ حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ خلافت کی، اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور خلافت ان کے سپرد کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت صرف 30 سال تک رہے گی۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ملا کر 30 سال بنتے ہیں، اور یہ خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ان کی صلح کرنے کی وجہ سے خانہ جنگی کا دروازہ بند ہو گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کی حکومت کو تسلیم کر لیا تو خارجیوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، تم نے بزدلی دکھائی، تم نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دور ملوکیت کہتے ہیں، لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صالح ہیں، ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضرت معاویہ کاتبان وحی میں شامل تھے،
وحی کی کتابت کرنے والے چند لوگوں میں سے حضرت امیر معاویہ بھی تھے، جن کو حضور کہتے تھے یہ آیت لکھ لو تو وہ یہ آیت لکھتے تھے۔ صحابہ سب کے سب نیک نیت تھے اور ان کی روایت قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، لیکن نیت کی خطا نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے تو دراصل یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو تربیت نہیں دے سکے، معاذ اللہ۔ دوستوں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ یقین ہے کہ تمام صحابہ اللہ کے آخری نبی کے ساتھی اور مشکل میں ساتھ دینے والے تھے، اور وہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے اور ایک دوسری غلطیوں کو معاف اور نرم دل رکھنے والے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل محمد کے دین کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ نگہبان۔